کراچی کے علاقے لیاری میں گری عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ 9 خواتین سمیت 19 لاشیں نکالی گئیں۔ 9 بیاہتا جوڑے سمیت مزید 8 سے 10 افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو حکام کے ساتھ مقامی لوگ بھی اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاموں میں شریک۔ لواحقین اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے دعا گو۔ ایم کیو ایم نے لیاری واقعے کا ذمہ دار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو قرار دے دیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ملی بھگت سے ہوتی ہیں۔ ایس بی سی اے والے نوٹس دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ شہر کو مافیا چلا رہا ہے۔ 4 لوگوں کو معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور آذربائیجان کے صدر کی ایک ساتھ چہل قدمی۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے بعد تینوں رہنماؤں کے خوشگوار لمحات کی ویڈیو جاری۔ صدر الہم علیوف نے وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر کو تاریخی عمارتوں کے بارے میں بتایا۔ تینوں رہنماؤں نے ہاتھ تھام کر پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے درمیان مثالی برادرانہ تعلقات اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج سے 48 سال پہلے ایک آمر نے عوام کی مرضی کو روند کر جمہوری سفر کو پٹری سے اتار دیا۔ آمریت نے مذہبی انتہا پسندی، فرقواریت اور جمہوری اداروں کی تباہی کی بنیاد رکھی، لیکن شہید بھٹو کا وژن آج بھی زندہ ہے۔ ہم آئین کی بالادستی اور عوامی خود مختاری کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں مبینہ جعلی بھرتیوں کا انکشاف۔ اسکروٹنی کمیٹی نے 53 کیسز کی جانچ کے بعد 19 بھرتیاں مکمل طور پر جعلی قرار دے دی۔ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور محکمہ بلدیات کو بھجوا دی۔ کے ڈی اے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر محکمہ بلدیات کی کارروائی کا انتظار۔ لاہور میں دربار داتا گنج بخش کے 982ویں سالانہ غسل کی تقریب۔ مرکز تجلیات کو منو عرق غلاب سے غسل دیا گیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، صوبائی وزراء چودھری شافع حسین اور بلال یاسین بھی شریک۔ اسحاق ڈار اور صوبائی وزراء نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور قیام امن کے لیے دعا کی گئی۔ بنو کے علاقے جان خیل میں جرگے پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ قبائلی رہنما ملک عید نواز خان کو اغوا کرنے کی کوشش کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ اور انگلینڈ کے نوجوان وکٹ کیپر بیٹر جیمس اسمتھ نے ریکارڈ بک ہلا ڈالی۔ بھارت کے خلاف ریکارڈ 184 رنز بنا دیے۔ صرف 80 گیندوں پر شاندار سنچری سکور کی۔ جیمس اسمتھ انگلینڈ کی جانب سے سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلنے والے وکٹ کیپر بن گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں گورنر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہماری حکومت مضبوط ہے، کوئی بھی رکن کہیں نہیں جا رہا، جسے تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق ہے پورا کر لے، حقیقت سامنے آ جائے گی، بجٹ پاس نہ کرتے تو حکومت ختم ہو جاتی، صوبائی اسمبلی کے نئے ارکان کے حلف کے بعد معاملات سامنے آئیں گے، میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں، اپنے کاغذات نامزدگی میں خود کو آزاد نہیں لکھا، اپنے کاغذات نامزدگی کی بنیاد پر عدالت سے رجوع کرنے جا رہا ہوں تاکہ اس ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں، سینٹ کے 21 جولائی کے انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ بنو کے علاقے جانی خیل میں جرگے پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ قبائلی رہنما ملک عید نواز خان کو اغوا کرنے کی کوشش کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔
اور ملک بھر میں مانسون بادلوں کی نئی اننگز، اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات کو موسلادھار بارش، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، لاہور میں کبھی بادل کبھی حبس۔ محکمہ موسمیات کی 10 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ اور ملک بھر میں مانسون بادلوں کی نئی اننگز، اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات کو موسلادھار بارش، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، لاہور میں کبھی بادل کبھی حبس۔ محکمہ موسمیات کی 10 جولائی تک پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ شریف آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری میں بڑی پیش رفت، آذربائیجان کی پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط، وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف میں ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کو کئی گنا بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری پر صدر الہام علیوف کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بیٹھک، 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا عزم۔ We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. India's illegal attempt to defy the World Bank negotiated Indus Water Treaty are completely unacceptable. The unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan was yet another attempt to destabilize regional peace. Pakistan strongly condemns the unlawful, unjustified and uncalled for اسرائیلی اٹیک on Iran۔ وزیر اعظم کی سنتاس معاہدے پر بھارت کو پھر وارننگ، آذربائیجان میں خطاب کے دوران کہا بھارت کا پانی ہتھیار بنانا خطرناک ہے، پانی روکا تو یہ جنگ کے مترادف ہوگا، بھارت کو اس خطرناک راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمی ثالثی عدالت نے فیصلے میں بھارتی اقدامات کو مسترد کیا، پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا۔ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے، غزہ میں قحط سالی کے باوجود امدادی کارکنان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، بلاول بھٹو کا مشورہ۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے، 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے، بھارت کا پاکستان مخالف نظریہ ہمارے اور بھارتی عوام دونوں کے لیے خطرناک ہے، موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے، بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت عالمی برادری اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں دکھائے ہیں، بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ بھارتی ڈیپٹی آرمی چیف کا پاکستان کے ہاتھوں شکست کا اعتراف، لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے کہا پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا، پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں بے مثال تھیں، ہمارے سامنے سرحد ایک مگر دشمن 3 تھے، پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا، ہمیں وقت پر اہم جنگی سامان نہیں ملا۔